احتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی گئی۔ اسمبلی میں ہماری خاتون رکن صوبے شاہد کے ساتھ جو ہوا وہ صوبے کے عوام کی تذلیل اور قابل مذمت ہے۔ پولیس حکام اور عدلیہ واقعے کی تحقیقات کریں۔ مقدمے کے لیے درخواست دی ہے، اگر FIR درج نہیں ہوتی تو وفاقی ایجنسیوں کے پاس جائیں گے۔ نون لیگ خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام نے پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کے احترام کو پامال کرنے کے لیے اسمبلی میں چن چن کر گنڈے لائے گئے۔ سیاسی معاملات کو دشمنی کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا وجود برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اسمبلی میں گالم گلوچ کرنے اور بوتلیں پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ لوگوں کو اسمبلی لانے کی تحقیقات کی جائے اور ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہونے چاہیے۔ KP اسمبلی کے واقعے کے خلاف شرکی تھانے میں درخواست دی ہے۔ امیر مقام نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کے لیے ویڈیوز دیکھی جائیں۔ KP اسمبلی میں واقع ہوا اور جس طرح ایک غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا تو انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ پختونوں کی ایک روایات ہے اور ہم ہمیشہ سب کی ریسپیکٹ کرتے اور خاص کر خواتین کی بہت زیادہ کرتے۔ تو میں آج یہ بھرپور KP کے اور پشاور سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان گنڈوں کے خلاف جس طرح وہ اسمبلی میں انٹر ہوئے ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور پھر ان سب کی ویڈیوز موجود ہے، ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان گنڈوں کے خلاف دہشت گردی کے بھی مقدمات ہونے چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ گوادر کو آفت زدہ قرار دینے کے بعد مختلف رفاہی تنظیموں نے گوادر کا رخ کیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ مہرنگ بلوچ بھی گوادر میں موجود ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز وقاص عالم منگاریہ۔ جی، گوادر کو آفت زدہ قرار دینے کے بعد کئی ادارے اور کئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے گوادر کا رخ کیا ہے۔ اسی ضمن میں آج ہمارے ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سرکردہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ یہاں پر موجود ہیں، جو کہ پرانا مولا بند میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں، یہاں کھڑی آئی ان سے بات کرتے ہیں۔ آج سے زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے جو افیکٹڈ نہیں ہوا ہے، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کا روزگار افیکٹڈ نہیں ہوا ہے۔ ابھی بھی ایسے گھر ہے جہاں پانی موجود ہے اور جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ گوادر میں شاید جو ہے نا فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ فنڈ جو ہے نا عام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہے وہ نیٹو لوگوں پر پہنچ نہیں رہی ہیں۔ اس پورے شہر میں ابھی بھی ایسے بہت سے راستے ہیں جو منقطع ہے اور نہ ہی جو عام بیسک ضروریات ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ گوادر میں پہلے بھی پانی کی کمی تھی اور اب آپ سوچیں اس حالت میں ان کو بنیادی ضروریات کیسے فراہم کی جائیں۔ صرف ایمرجنسی قرار دینے سے کام نہیں ہوتا ہے، یہاں آپ کو آنا پڑے گا، لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، ان کی ضروریات دیکھنی پڑے گی، ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ وہ آج بھی اپنے گھروں سے خود پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیسے نکال سکتے؟ تو گزارش یہی ہے کہ جو گوادر پر رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ کافی حد تک کم ہے، جو گوادر کے حالات ہے وہ اس سے زیادہ تشویشناک ہے۔ فری ایڈ ایک ہفتے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس فری ایڈ کو سسٹین کرنا چاہیے جب تک لوگ جو ہے نا اپنی پوری دوبارہ سے اس لائف تک نہیں پہنچ جاتے۔